سورہ قاف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے۔ اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کافروں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا ان کے پاس آیا۔ فقال الکافرون، تو کافر بولے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے؟ ذالک رجع بعید، یہ تو پلٹنا بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے۔ یعنی انسان جب مر جاتا ہے اور مٹی میں وہ ملتا ہے تو جتنے ذرات مٹی میں ملتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ پہلے بھی اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا فرمائے گا۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی۔ رب العالمین بھولنے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہر بات کو جانتا ہے، ہمیشہ جانے گا۔ تو لوح محفوظ میں جو لکھا گیا اور جو فرشتوں کے رجسٹروں میں لکھا گیا وہ فرشتوں کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے، کہ لوح محفوظ پر جب بھی اللہ کے نیک بندے نظر کرتے ہیں اور حجابات ہٹتے ہیں تو وہ تقدیر کے فیصلے پڑھتے ہیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہے، یعنی یہ کافر شک و شبے میں مبتلا ہے۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہ دیکھا؟ فوقہم، جو آسمان ان کے اوپر ہے۔ کیف بنیناہا، کیسا ہم نے آسمان کو بنایا۔ وزیناہا، اور کیسا اسے خوبصورت کیا۔ وما لہا من فروج، ان آسمانوں میں کہیں کوئی سوراخ، کوئی رخنا نظر نہیں آتا۔ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑ بنائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس زمین میں ہر با رونق جوڑا اگایا۔ کیسے پھول، کیسے پھل، کیسے پودے، کیسے درخت اگائے۔ تبصرہ، یہ سوچ اور سمجھ کی باتیں ہیں۔ وہ ذکر، اور یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ تو بارش کا پانی برکت والا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، تو اس پانی کو اگر جمع کیا جائے اور اسے استعمال کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، تو ہم نے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے باغات اگائے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ اناج اگایا جو کاٹا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا،
والنخل باسقات، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت اگائے، لہا طلع نضید، جن کا پکا جو گابا ہے، یعنی اس میں کس طرح پھول پیدا ہوتے ہیں اور کیسی کھجوریں لگتی ہیں، رزقا للعباد، یہ اللہ کے بندوں کے لیے روزی ہے، یہ بندوں کی روزی کے لیے ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ شہر کو، مردہ زمین کو آباد کیا، تو جس طرح اس پانی کے ذریعے مٹی کو آباد کیا اور اس سے پودے اگائے، کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکلنا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اصحاب الرس شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اور تبع کی قوم نے جھٹلایا، وہ تباہ ہوئے۔ اور اصحاب الرس و سمود، اصحاب رس نے بھی جھٹلایا اور سمود نے بھی جھٹلایا۔ وعاد و فرعون، قوم عاد نے فرعون نے جھٹلایا۔ وہ اخوان لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہم قوم جو کافر تھے انہوں نے جھٹلایا۔ وہ اصحاب الایکا، اور اصحاب الایکا نے جھٹلایا۔ وہ قوم تبا، اور تبا کی قوم نے جھٹلایا۔ یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور وہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے کہ تم کہتے ہو اب دوبارہ کیسے بنائے گا؟ تو جس رب نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بنائے گا۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں پڑے ہیں، یہ شبے میں مبتلا ہیں کہ دوبارہ نیا ہم کیسے پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔